کیا آپ جانتے ہیں حابل اور قابل کون ہیں؟ قابل نے حابل کو کیوں مارا تھا؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے۔ حابل اور قابل حضرت آدم کے بیٹوں میں سے دو بیٹے ہیں۔ اس دور میں حضرت حوا ایک ساتھ دو بچے پیدا کرتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے کا دوسرے لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تھا، شادی نہیں ہوتا تھا، اور چنانچہ اس دور میں انسان صرف حضرت آدم کی اولاد میں سمٹی ہوئی تھی، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم نے قابل کا نکاح لیودا سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابل کا اقلیمہ سے جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی شادی کرنا چاہا۔ قابل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم نے فرمایا، کیوں وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس لیے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابل کہنے لگا، یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے تو ایسا حکم نہیں دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری رائے ہے تو تم دونوں قربانی لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ سے شادی کر لے گا۔ اس زمانہ میں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابل نے ایک گندم کا بورا لایا قربانی پیش کرنے کے لیے، اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کے گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابل کے دل میں بہت زیادہ بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم حج کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے تو قابل نے حابل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا، کیوں؟ قابل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ سے شادی کرے گا، اس میں میری ذلت ہے، میری رسوائی ہے۔ حابل نے جواب دیا کہ اللہ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابل کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقی اور اچھے لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی، یہ خود تیرے کام کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو، حالانکہ میں تجھ سے طاقتور ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا، خدا کا فیصلہ نہیں مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی جائیں گے، تو دوزخی ہو جائے گا۔ قابل تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی حابل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ پھر قابل نے حابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ ایک مدت تک لاش کو پشت پر یعنی کندھے پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو اللہ نے ایک کوا کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا۔ ہوا یہ کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر گڈھا کھودا، اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے۔ پھر اس نے زمین کھود کر حابل کو دفن کر دیا۔